اظہار رائے کی آزادی سے نہ تو منع کیا ہے بلکہ انسانوں کو مکمل آزادی دی ہے۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو وہاں بھی آپ کو یہ چیز بالکل صاف ستھری نظر آئے گی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جو زراعتی امور تھے، کاشتکاری کے امور تھے، اس میں صحابہ کرام کو ایک مرتبہ آپ نے مشورہ دیا کہ یہ جو تم تلقی کیا کرتے ہو کہ ایک کھجور کا پھول دوسرے کھجور پہ ڈالتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ اس سے پھل بہت زیادہ آئے گا، یہ کیا چیز ہے؟ اس سال صحابہ کرام نے تلقی کرنا چھوڑ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو درخت ہیں ان درختوں پر پھل بہت کم آئے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا؟ کہا کہ اللہ کے رسول جو ہم تلقی کیا کرتے تھے اس سال ہم نے نہیں کیا، اس لیے پھلوں میں کمی آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتم اعلم بامور دنیا، تم اپنے دنیا کی چیزوں کو زیادہ جاننے والے۔ ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کی رائےوں کا اتنا اہتمام اور صحابہ کی رائےوں کی اتنی قدر خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ اسلام کا پیغمبر، اسلام کا رہنما اور اسلام کا داعی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی امت کو اور کبھی بھی انسانوں کو اظہار رائے سے روکے، ایسا نہیں ہے۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں حضرت مغیث اور بریرہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ بریرہ اور مغیث کا جو واقعہ ہے خود صحابہ بتاتے ہیں کہ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریرہ کے پیچھے پیچھے گلیوں میں گھوم رہے تھے اور اس کے